یہ کیا شور مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر ارحان اور زربینہ دونوں ہی خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ یہ ہٹلر یہاں پر کیسے آ گیا؟ زربینہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا کون سا مجھے بتا کر آیا ہے، ارحان منہ بنا کر بولا۔ تمہیں تو پتا ہونا چاہیے، آخر تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ اگر میری سے شادی ہو گئی تو میں پہلی ہی رات چوہے مار گولی کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ میں کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بنوں گی۔ ہاں، ہم بھی شکر ادا کریں گے کہ تم جیسی چڑیل سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے تھے۔ اس وقت تک بازل خان بھی مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ دونوں پر ایک ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ حلق کے بل دھاڑا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، ورنہ تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ کبھی بھی نظر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آپ کتنے ظالم ہیں! آپ کو ہمارے وقت میں نہیں بلکہ ہٹلر کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ قسم سے وہاں پر آپ کی بڑی شاباش ہوتی۔ سرمینا صاحبہ کو تو اپنی زبان پر بالکل بھی لگام نہیں، اس لیے فٹ سے بولی۔ تمہارے مشورے کا بہت شکریہ، اور تمہیں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم اس دنیا میں نہ آتی تو ہمیں اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اور نہ ہی تمہارے دماغ میں اس طرح کی گندی سوچ جنم لیتی۔ میرے دماغ کو گندا مت کہیے گا، میں نے کہا ہے میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ اور جا کر کتابیں اٹھاؤ۔ پہلی بار بھی بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ تمہاری پرنسپل صاحبہ ہر بار مجھے بلا کر ذلیل کرتی ہے۔ اگر اس بار مجھے تم لوگوں کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ ہر بار یہ دھمکی دیتے ہیں۔ کون سا پہلی بار ہے؟ ارحان نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اگلے لمحے وہ اس کو کانوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے کر چلا گیا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گیا۔ میرے کان، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کانوں کے بغیر بالکل بھی پیارا نہیں لگوں گا۔ اس کی آہو پکار عروج پر تھی جبکہ وہ دندناتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گئی، جہاں پر اس کی بڑی بہن امی کے سامنے بیٹھی اپنے ٹکڑے رو رہی تھی۔ امی، صاف صاف بتا دیں۔ اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آخر اس کی بہن آج صاف صاف کیا جاننا چاہتی تھی؟ یہ سرمینہ آپ کو کچا کنڈی سے اٹھایا تھا نا؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ سرمینہ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ دیکھیں باجی، ہمارا ایسا ویسا کوئی مذاق نہیں ہے، میں مذاق کر بھی نہیں رہی، میں بہت سیریس نوٹ پر بات کر رہی ہوں۔ امی، میری طرف دیکھ کر مجھے بتائیں، اس کو آپ نے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا نا، یا پھر یہ اسپتال میں کسی انتہائی گندی عورت کی بیٹی کے ساتھ تبدیل ہو گئی؟ کیونکہ آپ کی اولاد تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ جذبات میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ سدرا بیگم نے بھی اپنی بڑی بیٹی کو کینہ طور نظروں سے گھورا، مگر وہ اپنی ہی دھن میں بولے چلے جا رہی تھی۔ اس سے بڑی پھپھو عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ انتہائی اوپرے درجے کی بیوقوف ہے یہ۔ پھر سے مہابھارت شروع ہونے والی ہے۔ سدرا بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سرمینہ بھی میدان میں اتر آئی تھی۔ اگلی ہی لمحے اس کی بڑی بہن تانیہ نے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ امی، سرمینہ حلق کے بل چیخی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سدرا بیگم نے تانیہ کے ہاتھوں سے اپنی مظلوم بیٹی کے بال چھڑوائے، جو مظلوم کم اور ڈرامے باز زیادہ تھی۔ سرمینہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ زور زور سے ہل رہا ہو۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، مقافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ ابھی باہر وہ ارحان کے بال کھینچ رہی تھی اور اندر آ کر اس کی بہنوں نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ اس بے وقوف عورت کو میں نے کہا تھا کہ کچن میں نے چولہے پر دودھ ابالنے کے لیے رکھا ہے، اس کو دیکھنا کہیں وہ ابل کر نہ باہر آ جائے۔ لیکن محترمہ نہ جانے ایسے کون سے کاموں میں مصروف تھی کہ یہ میری بات بھول گئی۔ جب میں کچن میں گئی تو وہ دیگچی سے باہر نکال کر فرش کو بوسے دے رہا تھا۔ اسے تو میں نے جان سے مار ڈالوں گی۔ میرا کیک بنانے کا ارادہ تھا اور میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ تو تم ادھر آؤ۔ اس کے پیچھے بھاگی تو وہ ہڑبڑا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، مگر سامنے سے آنے والے بازل خان سے پھر سے زور سے جا لگی۔ گھر چھوٹا نہیں تھا، بلکہ اس کی قسمت خراب تھی۔ ایک مصیبت سے نکلتی تو دوسری میں پھنس جاتی۔ آنکھیں ہیں یہ بٹن، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ وہ غراتے ہوئے بولا۔
یہی سوال میں آپ سے بھی تو کر سکتی ہوں. تمہاری لمبی زبان میں کسی دن کاٹ ڈالوں گی. تانیہ نے اسے دھمکی دی تو وہ بازل کے پیچھے ہی جا کر چھپ گئی. اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا. کیا کرو گی؟ کیا میری شرٹ پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ انہیں بولیں کہ یہ مجھ سے دور ہو جائیں. وہ تانیہ سے بچنے کے لیے اب اپنے دوسرے دشمن کے پاس پناہ تلاش کر رہی تھی. وہ بھی صدا کا مطلب ہی تھا. اور میں ایسا کیوں کروں؟ ورنہ میں آپ کا پول کھول دوں گی. کہ آپ نے میڈم ہمرا کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی تھی؟ وہ ذرا سے ان کے کانوں میں چھپتی فرمائش بھرے لہجے میں بولتی اسے چپ ہونے پر مجبور کر رہی تھی. تانیہ چھوڑ دو اسے، یہ ایک نمبر کی بیوقوف ہے. تمہیں پتہ ہے کہ اس پر اثر نہیں ہونے والا کیونکہ اس کا دماغ اس کے گھٹنوں میں موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب تک وہ ٹخنوں میں پہنچ گیا ہوگا. بازل اسے بچا رہا تھا یا پھر اسے ذلیل کر رہا تھا. سرمینا سمجھ نہیں پائی، مگر یہ دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی کہ تانیہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا وائپر زمین پر پھینک کر غصے سے وہاں سے چلی گئی. اب کیا کیا تم نے؟ میری زندگی میری مرضی میں جو بھی کروں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ بازل نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی اور پھر اپنا دوپٹہ اپنے دانتوں میں دبا کر پرانی فلموں کی ہیروئن بننے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگی. بازل کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. اس نے غلط انسان کو بازو پکڑا لیا. وہ تو تھی ہی ایک نمبر کی ڈرامے باز. اسے تو موقع چاہیے تھا اپنی ایکٹنگ کا مظاہرہ کرنے کا. بازل نے ایک جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑی. یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جا کر پیپرز کی تیاری کرو، ورنہ میں تمہیں سر بلال کے پاس بھیج دوں گا. پلیز مجھے ان کے پاس بھیج دیں. مجھے ان کے پاس پڑھنے کا بہت شوق ہے. اس طرح سے میں اپنی پڑھائی پر توجہ بھی دوں گی. بازل کو لگا تھا کہ وہ سر بلال سے ڈر جائے گی. وہ اس کا ہی دوست تھا اور بہت ہی سخت. اسٹوڈنٹس اس کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے اور یہاں پر وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی. یقیناً ان کے بارے میں جانتی نہیں تھی. پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. تم نے تو میرے سارے مسائل ہی حل کر دیے. میں آج ہی اس سے بات کرتا ہوں. وہ تمہیں ٹیوشن دیا کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، خبردار جو تم نے وہاں پر کوئی شرارت کی یا کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کی، وہ میری طرح تم پر رحم نہیں کرے گا. آپ کون سا مجھ پر رحم کرتے ہیں؟ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بدلہ لیتے ہیں. زبان کو لگام دیا کرو. تانیہ کی آواز سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور پھر سے بازل کے پیچھے جا کر چھپ گئی. بازل کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے منتشر ہو گئی. کیا بیوقوفوں والی حرکتیں کرتی ہو تم؟ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو. 19 سال کی ہو چکی ہو لیکن ابھی تک FSC میں ہی بیٹھی ہو. پھر سے تانیہ کی بات گونجی. جب میں اس کی عمر میں تھی تب میرا 3rd سیمسٹر تھا. کیا اکھاڑ لیا تم نے؟ تم نے ڈگری لے کر گھر میں ہی بیٹھی ہو. نہ ڈھنگ کا کوئی رشتہ آ رہا ہے نہ ہی تم یہاں سے جا رہی ہو. عذاب بن کر بس ہمارے سر پر نازل ہو گئی ہو. میں تمہاری جان لے لوں گی. میں تمہارا خون پی جاؤں گی. بدتمیز لڑکی. وہ مارنے کے لیے اس کی طرف بھاگی تو زمینہ اپنے کمرے میں جا کر زور سے اندر سے دروازے بند کر چکی تھی اور وہاں پر کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. یا میرے اللہ، میری چڑچڑی بہن کی جلدی سے شادی ہو جائے ورنہ اس نے مجھے بھری جوانی میں گنجا کر دینا ہے. حیرت کا دوسرا جھٹکا اسے اس وقت لگا تھا جب اس نے بیڈ پر ارحان کو ٹیک لگا لیٹے ہوئے دیکھا. تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کمینے انسان؟ ارے میری پیاری بہن، تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ تم غصے میں بہت کیوٹ لگتی ہو لیکن میں نہیں چاہتا کہ غصہ کر کے تمہارا خون جلے اور تمہارا رنگ کالا ہو جائے. وہ اس وقت بہت ہی میٹھے انداز میں بات کر رہا تھا. سرمینا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. مجھے بتاؤ کہ کیا کام ہے؟ ارے تم تو مجھے بہت بہت اچھے سے جانتی ہو. ہاں مجھے پتا ہے تم سے بڑا کمینہ اس پوری دنیا میں نہیں اور نہ ہی پیدا ہو سکتا ہے. بس اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے نوٹس مانگنے کے لیے آیا تھا. مجھے شام کی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. کون سا ٹیسٹ؟ اسے اپنے کانوں پر ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا. وہی ٹیسٹ جو ہم اپنے جلاد بھائی، میرا ہٹلر بھائی فاضل خان کو دینے والے ہیں. تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور تم نے نوٹس کے لیے مجھ سے ایڈوانس میں 5000 بھی لیے تھے.
کیا تم نے مجھے بیوقوف بنایا تھا؟ ہائے میرے اللہ، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ گاؤں کی عورتوں کی طرح وہ اپنا سینہ پیٹنے لگا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانے کا ناکام کوشش کی۔ تم میرے 5,000 کھا گئی ہو؟ کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ دیکھو تو کتنی بے شرمی سے بول رہی ہے۔ قیامت کے دن تمہیں سارے پیسے سود سمیت واپس کروں گا۔ وہ دھمکیاں دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسے ابھی تک اپنے 5,000 کا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس سے اچھا تھا کسی ہوٹل میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کر لیتا، کم از کم اتنا دکھ تو نہ ہوتا۔ اب اس کا رخ اپنے دوست کے گھر کی طرف تھا۔ اس نے تو شام کی ٹیسٹ کی تیاری کر لی تھی، لیکن محترمہ ٹینشن لیتی رہ گئی۔ نہ تو اسے ٹھیک طرح سے پڑھائی ہوئی، نہ ہی وہ کوئی کام کر پائی۔ تانیہ نے اسے پچھلے لان کی صفائی کرنے کے لیے کہا تو وہ کینو کا ٹوکرا اٹھا کر جا کر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ ساتھ ساتھ وہ دھوپ سینک رہی تھی اور ساتھ ساتھ کینو کھا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے بازو جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ دھوپ اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ اس نے تو میرے بازو ہی جلا دی۔ آنکھیں کھولو تو پھر کھلی ہی رہ گئی۔ تانیہ نے اس کے بازو پر زور سے تھپڑ مارا اور اب اس کا ارادہ زمینہ کے منہ کو لال کرنے کا تھا۔ اس نے صفائی کرنے کے بجائے وہاں پر کینو کے چھلکے کا گند پھیلا دیا۔ باقی کی کسر بازل صاحب کے پالتو کتے نے پوری کر دی، جو اس گند پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا لان کے کونے کونے میں جا رہا تھا۔ اچھا ہوتا جس دن تم پیدا ہوئی ہوتی، اسی دن ہی سانس بند ہونے کی وجہ سے مر جاتی، یا پھر تمہیں کوئی کتا اٹھا کر لے جاتا۔ تانیہ حلق کے بل چیخی۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ تانیہ نے اس کو شرٹ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ زور سے زمین پر گر گئی۔ دیکھو میری پیاری بہن، اس طرح سے غصے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ میں تو تمہاری چھوٹی بہن ہوں نا، اس بات کا تو غم ہے مجھے کہ تم میری بہن ہو۔ دیکھو، لڑائی معاف کرو اور اللہ کا گھر صاف کرو۔ بچپن بھی تو ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے صلح کرنے کی کوشش کی۔ آج اس کی شامت پکی تھی۔ تانیہ ہمیشہ ہی اپنے ہاتھ میں وائپر اٹھائے رکھتی۔ ان کی عمروں میں 5 سال کا فرق تھا، اسی وجہ سے اس کا روب بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ غصے میں اپنے تایا جان پر گئی تھی۔ گھر میں صرف 2 ہی لوگ تایا جان تھے، ایسے تھے، ایک بازل خان اور دوسرا تانیہ خان، ورنہ باقی تو شرارتی تھے۔ اس وقت اس کے باقی کزنز کشمیری شادی پر گئے ہوئے تھے، ان کے پیپرز تھے، اسی وجہ سے بازل نے ان کو نہیں بھیجا۔ اور تانیہ کو تو ویسے بھی اس طرح کے جھنجھٹوں میں پڑنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ وہ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں ہی مگن رہتی، جو کچن کی شروع ہو کر کچن میں ہی ختم ہو جاتی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی اس کی اس چھوٹی سی دنیا میں پوری حویلی سما جائے، یعنی حویلی کی ہر لڑکی کو وہ سیدھا اور کام کاج میں طاق بنانا چاہتی تھی۔ اتنی فکر تو ان کی ماں کو نہیں تھی جتنی ہماری تانیہ صاحبہ کو تھی۔ اس سے پہلے کہ سرمینہ کی بڑی بہن اس پر حملہ کرتی، تانیہ تایا جان کی آواز سن کر وہ دونوں ہی چونک پڑی۔ سرمینہ فوراً ان کی طرف بھاگی اور ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو اکھاڑنا ہے میرا اکھاڑ لو۔ تایا جان 2 قدم آگے کی طرف کھڑے ہوئے تو وہ پھر سے ان کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں کہتی ہوں جو بگاڑ سکتی ہو میرا بگاڑ لو، اگر اتنی ہمت ہے تو مجھے ٹچ کر کے دکھاؤ، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کو للکارتا ہوا دیکھ تایا جان نے ناگواری سے اس سے دریافت کیا، یہ میری جان کے دشمن، میری خون کی پیاسی، میری سگی بہن، اگر کل کو مجھے کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جیل میں لے کر جائیے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری سانس ٹینشن لینے کی وجہ سے کسی دن بند ہو جائے گی۔ قسم سے اس طرح سے میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جیسے جلاد پھانسی دینے کے لیے بیچارے گنہگار کے پاس آتا ہے۔ تایا جان، اس نے لان کی کیا حالت بنا دی؟ میں نے اتنی محنت سے صفائی کی تھی۔ تانیہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی، اس کا غصہ بہت تیز تھا، مگر اب وہ بڑوں کے سامنے تو بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے سے رہی۔ بڑی مشکل سے وہ خود پر کنٹرول کر رہی تھی، دل ہی دل میں سرمینہ کو ڈھیروں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ تو اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے، میں نے اس کو نکال دیا ہے، وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی، اور میں چاہتی ہوں کہ حویلی کی لڑکیاں کام کریں، آخر کوئی یہ کل کو اپنے گھر سے بھی جائیں گی۔ جان اس کو چھوٹے کام کر کے اس کا دماغ ہی فارغ ہو گیا۔
آپ 2 دن نوکرانی کو تلاش کریں. بری بات وہ تمہاری بڑی بہن ہے. بڑی بہن سے بدتمیزی نہیں کرتے. اگر اس کو ذرا سی عقل ہوتی تو مجھے کس بات کا غم تھا. یہ کہہ کر وہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ باہر لان میں اس گند میں تایا جان کے ساتھ شطرنج کھیلنے کے لیے بیٹھ گئی. اس پر بھی اس نے بیٹ لگائی تھی کہ اگر میں جیت گئی تو اس کو بدلے میں مجھے 10,000 دینا پڑے گا، اور اگر میں ہار گئی تو تایا جان نے اس سے کہا تھا تم مجھے امتحان میں 90% نمبر لے کر دو گی، بدلے میں تمہیں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں گا. یعنی دونوں طرف ہی اس کا فائدہ تھا. اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہار جائے اور 90% نمبر لے کر تایا جان سے اس کی گاڑی کی چابی لے لے. پھر دوسری طرف اس کا ڈریس آ جاتا. اس نے ڈیزائنر کا ڈریس کافی دنوں سے تاڑا ہوا تھا اور وہ ہر حال میں اس کو لینا چاہتی تھی. گیم آخری لیول پر پہنچ گئی تھی کہ بازل خان کی گرجتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی. یہ بجلی کہاں پر کڑکی؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ قریب ہی کھڑا بازو باندھے اس کو گھورے جا رہا تھا. آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں بازل بھائی. یہ وائٹ کلر کی شرٹ آپ پر بہت سوٹ کر رہی ہے. تمہاری اسٹڈی کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے کمرے میں آؤ. وہ بازل بھائی سے تایا جان کے ساتھ بزی ہوں. اسٹڈی سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں، تایا جان نے اسے پکارتے ہوئے کہا. میں 15,000 تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، عیاشی کرو. کیا ضرورت تھی اس کو اتنے پیسے دینے کی؟ پرسوں اس نے میرے بٹوے میں سے بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جب آپ میری پاکٹ منی بند کریں گے تو مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. اس نے خود ہی اپنا پول کھول دیا. تایا جان ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکراتے ہوئے گہری سانس بھرتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اب کیا مجھے تمہیں کسی شاہی سواری پر بٹھا کر لے جانا ہوگا؟ اس کے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری شادی ہوگی. یہ ٹینشن آپ کو ہونی چاہیے. میں تو بہت پیاری ہوں، کیوٹ بھی ہوں، اور سب سے بڑھ کر کہ میں لڑکوں کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتی ہوں. وہ سوچے سمجھے بغیر ہی بولتی. ابھی بھی بازل کو اس کی بات سخت بری لگی مگر وہ چپ رہ گئی. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کے ذریعے اسے اپنے سارے بدلے برابر کرے گا. جب وہ دونوں کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ارحان صاحب گردن جھکا کر بیٹھے اور ان کی گردن کا رنگ لال ہو گیا تھا. یقیناً بازل نے اس کو اچھا خاصا مارا. کیا میرے اللہ مجھے اس کی شر سے بچانا. ہمیشہ کی طرح اس نے کمرے میں داخل ہوتے وقت یہی دعا مانگی اور پھر اونچی آواز میں اعوذ باللہ پڑھنے لگا. میں نے سنا ہے کہ کمرے میں داخل ہوتے وقت پڑھو تو انسان بہت سی مصیبتوں، بہت سی بلاؤں اور بہت سے جنوں سے بچ جاتا ہے. یہ ساری باتیں اس نے بازل کو گھورتے ہوئے کہی. وہ چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی بھی، اسی وجہ سے وہ اسے ڈانٹ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کو چند ہی دنوں میں سیدھا کر دیتا. تمہیں کیا ہوا؟ ارحان کے قریب بیٹھتے اس کے کانوں میں چمکتے ہوئے جھکتے ہوئے بولی. موئے موئے ہو گیا ہے میرا. جو سوال تیار کر کے آیا تھا اس میں سے اس نے ایک بھی نہیں دیا اور سارے پرانے سوالات پوچھ ڈالے. قسم سے پچھلے گھنٹے سے اس کے ہاتھ پیٹ رہا ہوں. اب تمہاری باری ہے. اگر اس نے تمہیں میری طرح نہیں مارا نا، تمہیں سزا نہیں دی تو میں کورٹ میں چلے جاؤں گا. تم کتنے مطلبی، کتنے بے شرم اور کتنے بے حیا ہو. کیا تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئے گی جب تم اپنی بہن جیسی کزن کو پٹتا ہوا دیکھو گے؟ او توبہ، مجھے معاف کرو. تم جیسے بہن نہ کبھی بھی نہیں. یہ میرے ہاتھ دیکھو. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میں بھی موجود ہوں. او ہاں، آپ بولیں، آپ نے کیا کہنا تھا؟ وہ یوں اس کی طرف متوجہ ہوئی جیسے وہ بہت ہی اہم گفتگو روک کر اسے بولنے کی اجازت دے رہی ہو. میں نے کچھ نہیں کہنا. تم نے یہ سوالات حل کرنے ہیں. ارحان، اس کو وہ سوالات بتاؤ. ارحان نے بے ساختہ خوف کے مارے تھوک نگل لیا اور اس کے سامنے کاپی رکھ دی. یہ سوال تو وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی. اسے A+E² کے فارمولے کے علاوہ اور کوئی فارمولا بھی نہیں آتا تھا. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، لیکن رونے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتی. جو میتھ کبھی اسے پڑھائی ہی نہیں گئی تھی یا پھر وہ ابھی تک ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے اس میتھڈ سے حل کرنا شروع کر دیا.
نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی، لیکن اس طرح سے اپنی کاپی میں جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہو۔ اب ایران کو اسے دیکھ کر ٹینشن ہونے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں تیاری کر کے آئی ہے اور اس کے سامنے ڈرامے لگا رہی تھی۔ مجھے دکھاؤ کیا کر رہی ہو تم، سائڈ پر ہو جاؤ، خبردار سے تم نے میری کاپی کو ہاتھ لگایا ورنہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تو وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ ٹھیک ہے مجھے معاف رکھو۔ اب اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دی۔ محترمہ پھر سے اپنی کاپی پر جھک گئی۔ سوالات حل کرنے کے بعد اس نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کاپی باسل کے سامنے رکھی۔ ان کے آنسرز دیکھو اور مجھے بتاؤ کیا تمہارے آنسرز میچ ہو رہے ہیں؟ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں بک اٹھا کر لاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ اٹھی موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ موبائل کی اسکرین پر 3 سوالات کھلے ہوئے تھے۔ یہ وہی سوال تھے جو اسے باسل نے حل کرنے کے لیے دیے۔ چیٹنگ کرنے میں تو وہ بچپن سے ہی بہت ماہر تھی، پیپرز میں بھی یہی سب کچھ کر کے وہ پاس ہوتی تھی۔ باسل نے موبائل اٹھا لیا۔ ایران نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کو گھورا۔ اب آئے گا مزہ، جب تم اپنی اوقات میں واپس آؤ گی میں تمہارا خون پی ڈالوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ سب کچھ کیا ہے، کہاں پر، کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ انجان بن گئی۔ میں اس موبائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ارے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، رکیں مجھے دیکھنے دیں، میں آپ کو دیکھ کر بتاتی ہوں۔ یہ تو میتھ کے سوالات ہیں، تمہاری ایکٹنگ بہت ہی فلاپ ہے۔ جاؤ دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لو۔ کیا آپ مجھے اس طرح کی واہیات سزا دیں گے؟ میں نے جو کہا ہے وہ کرو ورنہ جان لے لوں گا۔ ایران اونچی اونچی آواز میں گانا گنگنانے لگا۔ تم بھی اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ مگر بھائی میری کیا غلطی؟ جو کہا ہے وہ کرو، بحث مت کیا کرو۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ کھڑے رہے اور ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر غصے سے پاؤں مارتے رہے۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کب اس کو عقل آئے گی، کب یہ تھوڑی سی میچور ہوگی۔ وہ تو اس کی چیٹنگ اسکلز دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا، کیونکہ نہ تو ایران کو اور نہ ہی اس کو اندازہ ہو سکا کہ وہ موبائل سے دیکھ کر لکھ رہی ہے۔ ان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی اناپ شناپ لکھ رہی ہے۔ جب اس نے محترمہ کا رجسٹر کھولا تو اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جلد بازی میں اس نے اوپر نیچے میتھڈ کر کے لکھا ہوا تھا۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ یہ پاگلوں کی طرح ہنس کیوں رہے ہو؟ شیشے کے پاس وہ دونوں اسے ہنستا ہوا دیکھ کر حیرانی سے بولے، مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی صاحب کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، جلد سے جلد ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر ان کا علاج کروانا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ بڑھ جائے۔ 4 گھنٹوں تک وہ لوگ ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہے اور پھر اس کے بعد وہ انہیں تایا جان کی عدالت میں لے گیا، جہاں پر تایا جان امریکہ کا رول ادا کر رہے تھے اور وہ دونوں چین کی طرح خاموشی سے اس کے لگائے ہوئے ٹیرف کے رسک دیکھ رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یعنی اب ہم باہر بھی نہیں جا سکتے؟ میرا تو دم ہی گھٹ جائے گا۔ 2 منٹ کے لیے کمرے کے اندر بیٹھتی ہوں تو میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ چلو اس طرح تم گھر پر ٹک کر تو بیٹھو گی؟ ہر روز ہی محلے سے تمہاری شکایت آ رہی ہوتی ہے، تانیہ نے اسے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کو گھور کرے گئی۔ اگلے دن ان کی کزنس کی واپسی ممکن ہو گئی تھی۔ ان کے آتے ہی وہ کشف کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا پگلی، اتنی جذباتی کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے تجھے یاد کیا، تیرے پیچھے میری فیلڈنگ ہمیشہ ہی سیٹ رہتی تھی۔ جب بھی کوئی کام کرتی تھی الٹا ہو جاتا، اکیلی ذلیل ہوتی۔ چل اب تیرے ساتھ مل کر ذلیل ہوں گی تو زیادہ غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کشف نے اسے مکہ مارا۔ ایک تو تم لوگ مجھے مارتے بہت زیادہ ہو۔ وہ اپنے بازو کو ملتے ہوئے بولتی بہت بیچاری لگ رہی تھی۔ اس کے کزن واپس آ گئے۔ گھر کے بڑے بھی لاؤنج میں جمع تھے جب دادی جان نے ایک اور اعلان کیا، ماشاءاللہ سے ہمارے بیٹے بازل نے بزنس میں اپنا نام بنا لیا ہے اور اب اس کا شمار شہر کے جانے مانے بزنس مین میں ہوتا ہے۔ سب کزنس نے تالیاں بجائیں۔ بازل نے انہیں غور سے غصے سے گھورا تو انہوں نے فوراً ہی ہاتھ اپنی گود میں گرا دیے، سوائے ایک لڑکی کے جو زور و شور سے تالیاں بجائی جا رہی تھی، اور وہ زمینہ صاحبہ تھی۔ کشف نے اس کو ٹھوکا مارا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی
اور فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے بازل کی شادی کر دیں۔ بازل، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کر وہ سنجیدگی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی شادی کا معاملہ آپ کے ذمہ کیا ہوا ہے، آپ کو جو بہتر لگتا ہے دادی جان آپ کریں۔ ماشاء اللہ کتنے شریف ہیں ہمارے بازل بھائی۔ سرمینا نے ایک بار پھر سے اونچی آواز میں نعرہ لگایا۔ کزنس پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ بازل بھائی کی جے ہو۔ تم سب لوگوں کی پاکٹ منی بند۔ اگلے 3 دنوں تک تم لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد سنتے اب ہر طرف ہی موج جیسے خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بازل آرام سے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور سرمینا صاحبہ کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گارنٹی سے یہ بات کر سکتا تھا کہ وہ اسے گالیاں دے رہی ہے، لیکن اونچی آواز میں گالیاں دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بھی سکون میں تھا۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، بلکہ یہاں پر میں 2-3 بچوں کے رشتے ڈھونڈ چکی ہوں۔ خانوں کی حویلی کی یہی ایک بات تھی جسے پورے نوجوان نسل کو خوف محسوس ہوتا۔ اپنی تانیہ کا رشتہ میں نے تمہاری پھپھو کے بیٹے کیپٹن صفدر کے ساتھ طے کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور نیک بچہ ہے۔ یہ سن کر زمینہ نے اونچی آواز میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ تانیہ بھی دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ اسے سنجیدہ مزاج کیپٹن پسند تھا۔ کشف کا رشتہ میں نے ایران کے ساتھ طے کیا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں کے دانت باہر آ گئے کیونکہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے اور بچپن سے ہی ایک دوسرے کو دل ہی دل میں پسند کرتے تھے۔ کبھی بھی کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یہ اظہار تھرڈ پارٹی یعنی دادی جان کی طرف سے ہو گیا۔ اور جہاں تک میرے بیٹے بازل کا سوال ہے تو اس کا رشتہ میں نے زرمینہ کے ساتھ طے کر دیا۔ بازل جو کہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سرمینا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور کشف کی گود میں ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس کے گالوں کو زور زور سے تھپ تھپانے لگے۔ دادی جان یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے، ڈرامہ کر رہی ہوگی، یہ بہت بڑے ڈرامے باز ہے۔ نہیں دادی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ واقعی میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور محترمہ زرمینہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے حقیقت میں ہی اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ سب کزنس اس کا مذاق بنا رہے تھے مگر وہ فی الحال کسی کو بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بازل نے انتہائی بیچارگی سے اپنی دادی جان کو دیکھا۔ وہ پھر بعد میں ان کے کمرے میں بھی گیا۔ اس نے بہت واویلا مچایا اور اپنی ماں سے بھی لڑا، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صرف تم ہی ہو جو اس کو سنبھال سکتے ہو، میں اس کو غیروں کے حوالے نہیں کر سکتی اور خاندان میں بھی کوئی اس کے جوڑ کا نہیں۔ میں میچور ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی بچی میرے حوالے کر دیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک میچور عورت لانی ہے جو میری بیوی بن کر رہے گی، میں نے ایک بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولتا ہے، اس وقت بہت بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ دادی جان نے اسے پاس بٹھایا اور اسے سمجھانے لگی، مگر وہ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اور اس کی بیوی کے روپ میں یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ خاندان میں ایک بار پھر سے 3 شادیاں آنے والی تھی۔ ارحان اور کشف کا صرف نکاح تھا کیونکہ وہ دونوں ہی کم عمر تھے اور چھوٹے تھے اور ابھی دونوں ہی پڑھ رہے تھے۔ تانیہ اور زرمینہ کی شادی ایک ساتھ ہی کی جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سدرا بیگم تو تانیہ کے حوالے سے کوئی بھی پریشان نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کچھ ہینڈل کر لے گی۔ اصل پریشانی تو انہیں زرمینہ کی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں گئیں تو وہ منہ بنا کر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آج مجھے واقعی میں یقین آ گیا کہ آپ نے مجھے کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا، یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ ارے میری بچی کیا ہو گیا؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ ایک تو آپ نے میری زندگی جھنجھٹ بنا دی ہے، میری زندگی سے ساری خوشیاں غائب کر دی، اور اوپر سے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں رو کیوں رہی ہوں۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس جلاد سے میری شادی ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گی مگر اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ بہت ہی اچھا انسان ہے، آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے وہ کسی موت کے فرشتے کے برابر ہے۔ روز میں موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھوں گی، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ بس بہت ہو گیا، فضول کی باتیں مت کرو۔ بازل بھی اس رشتے پر بہت خوش ہے، اس کے اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے نکاح کا دن آ گیا تھا اور رخصتی بھی ہو گئی۔
وہ رخصت ہو کر دلہا میاں کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ جب وہ دلہن بنی تھی تو اس کے احساسات اور جذبات کافی حد تک چینج ہو گئے تھے، اور اس کی امی نے بھی اسے بہت سی باتیں سمجھائی تھی جن کو اچھی بیٹیوں کی طرح اس نے اپنے پلو سے باندھا، اور اپنے شوہر کے سامنے بھی تو نئی نویلی دلہن کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ شرم سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی تھوڑا بہت تو ڈرامہ کرنا ہی تھا، ورنہ وہ اسے بے شرم سمجھ لیتا۔ جب عادل خان کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں ڈھیروں کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس کا گھونگھٹ چہرے پر گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کتابوں کو نہیں دیکھ پائی۔ وہ قدموں کی چاپ سن کر ہی خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب میں ان کو کیا کہہ کر پکارا کروں گی؟ فاضل جی، نہیں، یہ بہت زیادہ آکورڈ لگے گا۔ خیر، مجھے تو ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، جب بھی بلاؤں گی تو آگے سے ڈانٹ ہی ملے گی، میں ان کو منہ ہی نہیں لگاؤں گی۔ وہ اس وقت اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی اس کے بارے میں اس طرح کے خیالات سوچ رہی تھی۔ اگر اس کی امی سے خیالات جاننے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کو کہیں کا نہ چھوڑتی۔ فاضل نے زور سے کتابیں بیڈ پر رکھی تو اس نے گھونگھٹ اٹھا کر گھبراتے ہوئے کہا، ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اپنے سامنے ڈھیر کتابیں دیکھ کر وہ پھیکی سی ہنسی۔ کیا آپ آج رات بیٹھ کر پڑھیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا یہ انہی کی کتابیں ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے کتاب چیک کرنے لگی، مگر ساری کتابیں اس کے کورس کی تھیں۔ نہیں، یہ تو تمہاری کتابیں ہیں اور میں تمہیں پڑھانے کے لیے لایا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو نئی نویلی دلہن ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں لڑنے کے لیے اتر آئی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنا گھونگھٹ ہلکا سا آگے ڈالا اور دوپٹہ دانتوں میں دباتے ہوئے شرماتے ہوئے بولی، آپ کو تو میری تعریف کرنی چاہیے اور میری منہ دکھائی مجھے دینی چاہیے۔ 1000 بار دیکھے ہوئے منہ کی منہ دکھائی نہیں ہوتی۔ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ یعنی آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے؟ جب تم ایگزامز پاس کرو گی تب تم جو کہو گی میں تمہیں لے کر دے دوں گا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں۔ چلو جلدی سے یہ کتابیں اٹھاؤ اور پڑھنا شروع کرو۔ میں نے انہیں نہیں پڑھنا، میں تایا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں نے بتاؤں گی کہ شادی کی پہلی ہی رات وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ فاضل نے اس کو واپس پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ زور سے بیڈ پر جا گری۔ فاضل اس کے اوپر موجود تھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ خوف کے مارے تھوک نکلا، آپ پلیز تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا تو اس نے روبوٹ کی طرح ہاں میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں سدا کی معصومیت تھی۔ آنکھیں ٹمٹماتی ہوئی وہ اس وقت ایک چھوٹی سی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ فاضل اس سے دور ہو گیا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بھاگی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس کے کان کی لو بھی تپ رہی تھی۔ اوف اللہ جی، یہ کتنا بے شرم انسان ہے۔ توبہ، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس پر اپنا حق رکھتا ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ اسی طرح ہی چوکڑی مار کر بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی ہی دیر میں چینج کروں گا، اور پھر مجھے کسی امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل کو دھچکا لگا۔ اس کی دلہن تھی اور ان کی شادی کو ابھی صرف چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ دولہے کو ضروری کام سے جانا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور دل بھی دکھی ہو رہا تھا کہ وہ اس جیسی پیاری عورت کو چھوڑ کر نہ جانے کون سا کام کرنے کے لیے اس طرح کے امپورٹنٹ دن پر بھی باہر جا رہا تھا۔ اگر آپ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے تو آپ نے شادی کیوں کی؟ آپ انکار کر دیتے۔ جیسے ہی اس نے ایک کتاب اٹھائی اس کا غم پھر سے تازہ ہو گیا اور وہ غصے سے بولی، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، میں نے انکار کرنے کی کوشش کی مگر میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں بس تمہیں ناپسند کرتا۔ وہ صاف اور دو ٹوک انداز میں اسے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر فاضل کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اور آپ مجھے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔
تمہاری ان بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے اور تمہاری ان بیوقوفیوں کی وجہ سے تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہیں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی، اس کے باوجود بھی تم یہ سب کچھ کرتی ہو۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میچور ہو۔ تمہاری شرارتوں سے مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک حد میں رہ کر کی جائے تو بہتر رہتا ہے۔ میں تمہیں بہت سی باتیں سمجھانا چاہتا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے سمجھائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ویسا بن کر دکھاؤں گی۔ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ شاید اسے باسل کا رویہ دکھ پہنچا رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی بننا چاہتی تھی، جیسے بھی کر کے۔ اب ان کا نکاح تو ہو چکا تھا، وہ واقعی میں اس رشتے کو نبھانا چاہتے تھے۔ باسل بھی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، کیا وہ پھر سے اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی تھی یا پھر کوئی پرینک کر رہی تھی۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کی بیوی کیسی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری عزت کرنے والی ہو۔ سب سے پہلے تو تم مجھے آپ کہہ کر پکارو گی، تم کی گرد میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ دوسری بات یہ کہ تم ہر چیز اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کرو گی۔ جو کچھ ہم دونوں کے درمیان ہوگا وہ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ تیسری اور اہم بات، تم جو بھی کام کرو گی میری اجازت سے کرو گی۔ پہلے تم ان چیزوں پر عمل کرو، بعد میں تمہیں باقی چیزیں بھی بتا دوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے کتابیں کھول دی۔ جو سوال وہ اسے کہہ رہا تھا وہ زور و شور سے ان کی پریکٹس میں لگی ہوئی تھی۔ فاضل کو لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک ہی رات کا جوش ہے۔ اگلے دن وہ پھر سے اپنی پرانی ٹون میں واپس آ جائے گی، لیکن صبح سویرے جب اس نے اسے اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کھڑا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ آئیے بیٹھیے، میں آپ کے لیے آملیٹ بنا رہی ہوں۔ بسمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ایسا کون سا جادو کر دیا ہے میری بہو پر؟ وہ خود حیران اور پریشان تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہ اسے جو بھی سمجھاتا اسے غور سے سنتی، لیکن پڑھائی میں ابھی بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو باسل اسے اپنے ساتھ ایک بزنس پارٹی پر لے گیا۔ وہاں پر موجود عورتوں کو دیکھ کر اسے احساس کمتری ہونے لگا۔ وہ عورتیں فر انگلش بول رہی تھیں، کچھ باتیں تو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ سب نے اس کے حسن کی وجہ سے اس کی تعریف کی، لیکن ایک عورت نے اس کے لہجے کی وجہ سے اس کا مذاق بھی بنایا کہ جب تم بات کرتی ہو تو تمہاری پرسنالٹی سے تمہارا لہجہ میچ نہیں ہوتا۔ تمہیں اپنے اوپر اور اپنی انگلش پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کی سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ صرف خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ چل بھون کر رہ گئی۔ بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ باسل کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ابھی تک ان دونوں میں ادبازی تعلق قائم نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو اسپیس دے رہا تھا تاکہ وہ باسل کو اور اپنے رشتے کی اہمیت کو سمجھے۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ باسل نے اس سے سوال کیا تو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر گئے۔ اس کو لے کر سائڈ پر چلا گیا۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کہ کسی نے کچھ کہا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس عورت نے میرا مذاق بنایا۔ وہ کہتی ہے کہ میں چائلوں کی طرح بات کرتی ہوں اور میری انگلش بھی بہت ویک ہے۔ میں اس کو بتا کر رہوں گی کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھی انگلش بولتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو کیسے منہ توڑ جواب دوں گی۔ آپ 1 مہینے کے بعد اپنے گھر میں اس کی دعوت کیجیے گا، وہاں پر میں اس کو شرمندہ کروں گی۔ تمہیں اس کی باتیں اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت تو ویسے بھی ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ نہیں، اب تو میری انا کا مسئلہ بن گیا۔ اب تو میں ان کو بتا کر رہوں گی، اور آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہو۔ اب آپ دیکھیں۔ گھر جاتے ہی وہ کتابیں اٹھا کر باسل کے پاس آ گئی۔ روز وہ 3 گھنٹوں تک اس کے پاس پڑھتی۔ جو کانسیپٹ اسے سمجھ نہیں آتے تھے وہ ان پر کافی زیادہ ٹائم بھی لگاتی۔ بسمہ بیگم ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز رکھ جاتی۔ جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا۔ فرسٹ ایئر میں تو وہ چیٹنگ کر کے پاس ہو گئی تھی، لیکن سیکنڈ ایئر میں ایسا کوئی چانس نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے محنت کی تھی اور اس کی محنت واقعی میں رنگ لائی۔
تایا جان نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی گاڑی کی چابی اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ فاضل نے بھی اسے آئی فون 17 کر دیا تھا اور منہ دکھائی کے طور پر اس کے ہاتھوں میں 6 سونے کے کنگن ڈالے۔ وہ رات کے وقت انہی کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جب وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنا سر زمین کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی، یہیں پر ہی بیٹھی رہو، تو میں کھاؤں گا نہیں، فکر مت کرو۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر ٹک گئی۔ کیا آپ ابھی بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ میں کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں۔ تم تو میری پسندیدہ عورت تھیں۔ پھر سہاگرات تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں؟ کیونکہ تمہیں سدھارنے کے لیے میرے پاس یہی ایک آخری چانس بچا تھا۔ مجھے تانیہ نے مشورہ دیا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو تم خود کو سدھارنے کی کوشش کرو گی۔ اس تانیہ کی بچی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے تو عقل دوبارہ سے تمہارے دماغ میں آ گئی، ورنہ پچھلے 18 سالوں سے یہ گھٹنوں میں ہی تھی۔ وہ منہ بنا کے رہ گئی۔ مجھ سے بات نہ کریں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ نے مجھے بہت ٹینشن دی، مجھے تو واقعی میں ڈر لگنے لگا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تمہارا شوہر دل و جان سے تم پر فدا ہے اور وہ تم سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے دل فریب انداز میں کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ فاضل اب کی بار اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر فاضل کی دسترس میں سونپ دیا۔ وہ مزید اس انسان سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی۔ فاضل کے ملنے پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ باقی حویلی والے بھی خوش تھے کہ محترمہ کو عقل آ گئی۔ تانیہ جب اسے کام کرتے ہوئے دیکھتی تو اسے چڑ آتے ہوئے کہتی، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ تم شادی کے بعد لائن پر آ جاؤ گی تو پہلے ہی تمہارا نکاح کر دیتے۔ جواب میں وہ محض مسکرا دیتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب اچانک فاضل کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ سرمینہ کو ہنی مون پر لے جائے۔ ایک تو ان دونوں کے درمیان ابھی کوئی ازدواجی رشتہ نہیں بنا، اور دوسرا وہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس کچھ حسین پل ہوں اور سرمینہ بھی اچھا محسوس کرے۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے پر اس نے دادی جان سے گھومنے جانے کی پلاننگ کی اور ٹیبل پر ہی اعلان کر دیا کہ وہ لوگ ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں۔ سرمینہ کو تو منہ خوشی سے برا حال تھا۔ وہ تو ناچتی ہوئی پورے گھر میں گھوم رہی تھی اور ہر بندے کو بتا رہی تھی کہ وہ گھومنے جا رہی ہے۔ فاضل اس کی خوشی اور حرکتوں کو دیکھتا محفوظ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں جا کر اس کی معصومیت اور ہوش ٹھکانے لگانے کے پورے ارادے بنا چکا تھا۔ پیر کی صبح کو ان کی فلائٹ تھی اور ابھی سے سرمینہ نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ بار بار فاضل سے پوچھ رہی تھی کیا لے کے جائیں اور کیا نہ لے جائیں۔ فاضل مسکرا کر اسے سمجھا رہا تھا کہ صرف ضروری چیزیں ہی لے جانی ہیں، لیکن سرمینہ تو اپنی پوری الماری ہی لے جانا چاہتی تھی۔ شام تک اس نے اتنا سامان تیار کر لیا تھا کہ لگتا تھا جیسے وہ کسی دوسرے ملک میں مستقل رہنے جا رہی ہو۔ فاضل نے آ کر جب اپنے بیگ دیکھے تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے ہم صرف ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، تم نے تو ایسا سامان تیار کیا ہے جیسے سال بھر کے لیے جا رہی ہو۔ سرمینہ نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو سب کچھ ضروری لگا۔ فاضل نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، جو دل چاہے لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ یہ سب اٹھانا بھی تمہیں ہی ہے۔ سرمینہ نے فوراً کہا، نہیں آپ اٹھائیں گے، آپ میرے شوہر ہیں۔ فاضل نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو اب میں تمہارا مال بردار بن گیا ہوں؟ سرمینہ نے چہکتے ہوئے کہا، جی ہاں، اور بہت اچھے مال بردار۔ فاضل نے اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا، ٹھیک ہے میری ملکہ، جیسا آپ کا حکم۔ سرمینہ خوشی سے جھوم اٹھی اور فاضل کے گلے لگ گئی۔ اس کی یہ معصومیت اور بچپنا فاضل کو بہت پسند تھا۔ رات کو کھانے کے بعد دادی جان نے ان دونوں کو بلایا اور تاکید کی کہ خیال رکھنا اور جہاں بھی جاؤ ساتھ رہنا۔ فاضل نے احترام سے کہا، جی دادی جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سرمینہ کا پورا خیال رکھوں گا۔ دادی جان نے سرمینہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم بھی اپنا اور فاضل کا خیال رکھنا، اور ہاں زیادہ شرارتیں مت کرنا۔ سرمینہ نے شرماتے ہوئے کہا، جی دادی جان، میں بہت اچھی رہوں گی۔ دادی جان مسکرائیں اور بولی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔
صبح سویرے 4 بجے ان کی فلائٹ تھی، اس لیے رات کو جلدی سو گئے۔ لیکن زرمینہ کو نیند کہاں آنی تھی، وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ فاضل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، سو جاؤ ورنہ صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بہت خوش ہوں۔ فاضل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میں جانتا ہوں، لیکن اب سو جاؤ۔ زرمینہ نے اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر میں سو گئی۔ صبح جب الارم بجا تو فاضل نے اٹھ کر زرمینہ کو جگایا، لیکن وہ سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ فاضل نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو نیند نہیں آ رہی اور اب سو رہی ہو؟ زرمینہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، ابھی نہیں اٹھنا، 5 منٹ اور سونا ہے۔ فاضل نے اسے ہلایا اور کہا، اٹھو بھی، ہماری فلائٹ ہے۔ زرمینہ ناک بھویں چڑھاتے ہوئے اٹھ گئی اور بڑبڑاتے ہوئے واش روم چلی گئی۔ 1 گھنٹے میں وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے۔ تایا جان اور دادی جان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی جان نے ان دونوں پر دم کیا اور کہا، خوش ہو بچوں۔ تایا جان نے فاضل کو گلے لگایا اور کہا، سنبھال کر جانا بیٹا۔ فاضل نے کہا، جی تایا جان، آپ فکر نہ کریں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر انہوں نے چیک ان کیا اور فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ زرمینہ ونڈو سیٹ پر بیٹھی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی۔ جب طیارہ اڑا تو اس نے فاضل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فاضل نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ زرمینہ نے سر ہلایا لیکن اس کی پکڑ ڈھیلی نہیں ہوئی۔ جب طیارہ بادلوں میں داخل ہوا تو زرمینہ کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ واہ، کتنا خوبصورت ہے، دیکھیں فاضل جی، کتنے پیارے بادل ہیں۔ فاضل مسکرا کر اس کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور سفر شروع کیا۔ راستے میں زرمینہ مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی، دیکھیں نا کتنے اونچے پہاڑ ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا صاف پانی بہہ رہا ہے۔ فاضل جی ذرا گاڑی روکے، میں تصویر بناؤں گی۔ فاضل ہر بات پر ہنس رہا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ دوپہر تک وہ مری پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل میں چیک ان کر کے جب وہ اپنے کمرے میں گئے تو زرمینہ خوشی سے چیخ پڑی، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے، فاضل جی آئیں۔ فاضل اس کے پاس آیا اور بالکنی سے باہر دیکھنے لگا۔ واقعی نظارہ بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ اور دور پہاڑوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ زرمینہ نے فوراً اپنا فون نکالا اور تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ فاضل نے کہا، پہلے آرام کر لو پھر باہر چلیں گے۔ لیکن زرمینہ کو کہاں آرام کرنا تھا، وہ تو ابھی باہر نکلنا چاہتی تھی۔ فاضل کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ شام کو وہ دونوں مال روڈ پر ٹہل رہے تھے۔ زرمینہ ہر چیز دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ فاضل جی یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں، مجھے یہ شال چاہیے اور یہ ٹوپی بھی۔ فاضل نے ہنستے ہوئے کہا، جو چاہیے لے لو۔ زرمینہ نے خوشی سے اچھال لگائی اور دکانوں میں گھومنے لگی۔ فاضل پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد جب وہ ہوٹل واپس آئے تو زرمینہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ فاضل نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا، آرام کرو، بہت تھک گئی ہو۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، آج کا دن بہت اچھا تھا، شکریہ۔ فاضل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اگلے دن وہ نتھیا گلی گئے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت نظارے دیکھ کر زرمینہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ فاضل جی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، شکریہ کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ فاضل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ زرمینہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ فاضل کا دل بھر آیا، یہ وہ الفاظ تھے جو وہ کب سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے زرمینہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا، اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگلے دن وہ دونوں سوات کی طرف روانہ ہوئے۔ وادی سوات کی خوبصورتی دیکھ کر زرمینہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فاضل جی یہ تو جنت ہے، اتنی خوبصورت جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ فاضل مسکرایا اور کہا، ابھی اور بھی خوبصورت جگہیں دیکھنی باقی ہیں۔ وہ دونوں کالام گئے۔ وہاں کی وادیاں اور جھیلیں دیکھ کر زرمینہ کا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ فاضل نے اس کے لیے ہر جگہ تصویریں بنائیں۔ وہ دونوں برفانی چوٹیوں کے قریب گئے اور برف سے کھیلے۔ زرمینہ نے فاضل پر برف کے گولے پھینکے اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دونوں بچوں کی طرح کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔
شام کو جب وہ واپس ہوٹل آئے تو دونوں بہت تھکے ہوئے تھے لیکن خوش بھی تھے۔ رات کو کھانے کے بعد وہ بیلکنی میں بیٹھے آسمان کے تارے دیکھ رہے تھے۔ سرمینا بازل کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ بازل جی، آج کا دن بھی بہت خوبصورت تھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوشی کبھی محسوس نہیں کی۔ بازل نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ تو ابھی شروعات ہے، ہم آگے بھی ایسے ہی خوبصورت لمحات گزاریں گے۔ سرمینا نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بازل نے پریشان ہو کر پوچھا۔ سرمینا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اس نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا۔ بازل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ اگلے دن وہ دونوں ہنزا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا تھا لیکن نظارے اتنے خوبصورت تھے کہ تھکان کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب وہ ہنزا ویلی میں داخل ہوئے تو سرمینا کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بازل جی، یہ تو واقعی جنت نظیر ہے، اتنی خوبصورتی کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ بازل نے کہا، ہاں یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ وہ دونوں عطا آباد جھیل گئے۔ جھیل کا فیروزی پانی دیکھ کر سرمینا حیران رہ گئی۔ بازل جی، کیا ہم یہاں بوٹنگ کریں گے؟ بازل نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور کریں گے۔ انہوں نے بوٹ کرائے پر لی اور جھیل میں چلے گئے۔ سرمینا پانی میں ہاتھ ڈال کر کھیل رہی تھی۔ بازل جی، پانی کتنا ٹھنڈا ہے اور دیکھے نا کتنا صاف۔ بازل مسکرا کر اس کی معصومیت دیکھ رہا تھا۔ شام کو وہ دونوں ایگلز نیسٹ ہوٹل گئے۔ وہاں سے پوری وادی کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ سرمینا نے بہت ساری تصویریں بنائیں اور بازل کے ساتھ بھی کئی تصویریں کھنچوائیں۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئے تو سرمینا بہت تھکی ہوئی تھی۔ بازل نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا، آرام کرو، کل ہمیں واپس جانا ہے۔ سرمینا نے اداسی سے کہا، واپس؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ بازل نے ہنستے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، ہم پھر آئیں گے۔ سرمینا نے خوش ہو کر کہا، واقعی؟ بازل نے کہا، ہاں وعدہ ہے۔ سرمینا مسکرائی اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اگلے دن صبح وہ دونوں واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ سرمینا اداس تھی لیکن یادوں سے بھری ہوئی۔ انہوں نے آخری بار وادی کا نظارہ کیا اور پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں سرمینا خاموش تھی۔ بازل نے پوچھا، کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ سرمینا نے کہا، بس یہ خوبصورت جگہیں چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ بازل نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ جگہیں تو یہی رہ گئی، ہم پھر آئیں گے لیکن اب گھر بھی جانا ہے، ہمارا سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ سرمینا نے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ شام تک وہ اسلام آباد پہنچ گئے اور اگلی صبح کی فلائٹ سے واپس گھر آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو سب نے ان کا استقبال کیا۔ سرمینا نے سب کو تحائف دیا اور اپنے سفر کی کہانیاں سنائیں۔ دادی جان نے خوش ہو کر کہا، ماشاء اللہ، بہت مزہ آیا ہوگا۔ سرمینا نے کہا، جی دادی جان، بہت زیادہ، میں نے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت لمحات گزارے۔ بازل کا شکریہ۔ دادی جان نے بازل کی طرف دیکھا اور مسکرائیں۔ بازل نے بھی احترام سے سر جھکایا۔ رات کو جب وہ دونوں اپنے کمرے میں تھے تو سرمینا نے کہا، بازل جی شکریہ، آپ نے مجھے بہت خوش کیا۔ بازل نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، یہ تو میرا فرض تھا، اور تمہاری خوشی میری خوشی۔ سرمینا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بازل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس رات بازل نے سرمینا کو اپنے قریب محسوس کیا۔ دونوں کے درمیان محبت کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے مکمل طور پر، جسم و جان سے۔ سرمینا نے خود کو مکمل طور پر بازل کے حوالے کر دیا اور بازل نے اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ سمجھتے ہوئے سنبھالا۔ ان کا ہنی مون نہ صرف خوبصورت جگہوں کی سیر تھی بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور قریب آنے کا ذریعہ بھی تھا۔